बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। और जनाब, आज भी सारे मुल्क और सारी कौम की निगाहें कराची पर टिकी हुई हैं। और कराची में जो सानहा पेश आया है, गुल प्लाजा में 20 जिंदगियां निकल गई हैं। इस हादसे में 36 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। अंदर के मनाजिर भी दिखाए जा सकते हैं। अब फंसने वाले लोगों को बोलते सुना जा सकता है कि दरवाज़ा तोड़ो, ताला तोड़ो, वरना लोग मर जाएंगे। और ऐसे वाक़यात सामने आए हैं, आपको भी दिखाते हैं। चले उधर से चले जाए। इधर से हुआ जाए, इधर खड़े हो जाए, उधर नहीं जाए। चले उधर से चले जाए। इधर से हुआ जाए, इधर खड़े हो जाए, उधर नहीं जाए। इंतहाई खौफनाक और तकलीफ दे मनाजिर हैं ये। और डॉक्टर समिया तारिक ने जाम बहक और लापता अफराद के लवाहिकीन से कहा कि प्लाजा से मिलने वाली लाशें नाकाबिल शनाख्त हैं, शनाख्त DNA से होगी अब। और पुलिस सर्जन ने मुतासरीन से सब्र और तहम्मुल से काम लेने की अपील भी कर दी। जो मिसिंग हैं गुल प्लाजा की आग लगने के बाद से उसी इलाके में वो थे, तो काइंडली सिविल अस्पताल कराची की मॉर्चरी के बाहर आप आके अपना एंटीमॉर्टम डेटा जमा करा सकते हैं, जिसमें हमारे लिए ज़रूरी है कि आप या तो वालिद हों या वालिदा हों या मिसिंग पर्सन के बच्चे हों। मेयर कराची मुसअब वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में करते हुए ये कहा है कि गुल प्लाजा की मंजूरी 1998 में दी गई थी। 1080 दुकानों की मंजूरी थी और 1200 से ज़ायद बनाई गई। कुछ दुकानों में सामान महफूज है, खिड़कियां तोड़कर बाहर निकालेंगे। इंक्वायरी कमेटी ने काम शुरू कर दिया है, ताजिर बरादरी से राब्ते में है। कराची के गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने के लिए मेयर कराची की हिदायत पर मजीद मशीनरी पहुँचा दी गई है और रेस्क्यू एहलकार इमारत के बेशतर हिस्सों में दाखिल हो गए हैं। अमले ने छत से 11 गाड़ियां उतार कर मालिकान के हवाले भी कर दी हैं और इमारत की छत पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पार्क थीं, जिन्हें अब अपने मालिकान के हवाले कर दिया गया है। इमारत की ग्राउंड फ्लोर से निकलने वाले धुएं पर कंट्रोल कर लिया गया है। आतिशज़दगी के बाद लापता अफराद की तादाद 83 तक जा पहुंची है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान किया है और गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम 1200 दुकानदारों की बहाली का ऐलान भी कर दिया है। हम सब गमगीन हैं, हम सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो कागजात कंप्लीट होते हैं। इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है और बाकी भी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि शायद वो पूरी इमारत ही मखदूश करनी पड़े, उसको गिराना पड़े। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं कि इसमें कोई तखरीबकारी है तो ऑब्वियसली उस पर तो एक्शन लेना होगा, लेकिन इस वक्त तक ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक अफसोसनाक वाक़या एक सानिया है। 1000 से 1200 के करीब दुकानें थी, अब एग्जैक्टली तो नंबर मिल जाएगा। इन दुकानों को कहीं और जगह दी जाए ताकि अपना कारोबार कर सकें। ये सारी सिचुएशन है जी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शामिर खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करी हैं सैयदा अकरबा फातिमा साहिबा, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। अकरबा साहिबा, आपकी इजाज़त से पहले मैं शामिर के पास जाना चाहती हूँ। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, क्या हालात है? अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन किस हद तक मुकम्मल हुआ है? कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद की क्या हालात है, वो उनसे जान लेते हैं। शामिर, बताइएगा इस वक्त की सिचुएशन क्या देख रहे हैं आप? जी देखिए, बिल्कुल अगर मौजूदा सिचुएशन की बात की जाए तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन रात गए से हम देख रहे हैं कि जारी है। गो के रात से लेके अब तक मुख्तलिफ ऐसे मकामात हैं जहाँ तक रसाई हासिल कर ली गई है। इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
مختلف مقامات پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف ڈرلنگ کی جا رہی ہے ابھی مشینری کے ذریعے، بلکہ جو ملبہ یہاں پہ نکل رہا ہے اس کو فوری طور پر یہاں سے نکالا جا رہا ہے مختلف ڈمپرز کی مدد سے، اور اس راستے کو کلیئر رکھا گیا ہے تاکہ ریسکیو آپریشن میں کسی قسم کا کوئی خلل پیدا نہ ہو سکے۔ کرین یہاں پہ منگوائی گئی تھی، 2 کرینز تھیں جن کے ذریعے اس گل پلازا کی چھت پر موجود جو پارکنگ تھی وہاں پہ موجود جو گاڑیاں تھیں ان کو اس کرین کی مدد سے اتارا گیا ہے، اور تقریباً 32 کے قریب ایسی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور رکشہ یہ شامل ہیں جن کو یہاں سے اتار کر ان کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور یہ صحیح سلامت حالت میں گاڑیاں نکلی جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مالکان اپنی گاڑیاں خود چلاتے ہوئے یہاں سے لے کے گئے۔ تاہم سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف گیجٹس کا استعمال کر کے، آکسیجن سلنڈر کا استعمال کر کے، ماسک کا استعمال کر کے ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جو ہیں وہ اس عمارت کے مختلف حصوں میں اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش ہی کی جا رہی ہے آج کہ آج زیادہ سے زیادہ ایریا، زیادہ سے زیادہ اندر کے حصے کو کور کیا جا سکے تاکہ جو سرچنگ کا عمل ہے اس کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ 40% کے قریب حصہ جو ہے وہ پہلے ہی منظم ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی بڑا عمارت کا حصہ ایسا ہے جو کہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ بالکل شامل، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ موٹر سائیکلز اور گاڑیاں جو موجود تھی چھت پر بتایا گیا کہ مالکان کے حوالے کر دی گئی ہیں، وہ کیسے سیف رہی ہیں؟ اور ابھی بھی عمارت کے باہر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دھواں اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ جی دیکھیں، میں اگر آپ کو اس گل پلازے کی ابھی موجودہ سچویشن دکھاؤں تو جو عمارت کی چھت ہے، اگر میرے کیمرامین مہتاب آپ کو دکھائیں تو یہ یہاں سے بھی چھت کا کچھ حصہ جو ہے وہ سیف دکھائی دے رہا ہے۔ اوپر آپ دیکھیں گے ایک شیڈ بھی لگا ہوا ہے، آگے جائیں گے تو ایک بل بورڈ بھی لگا ہوا دکھ رہا ہے۔ تو یہ عمارت کا حصہ جہاں پہ پارکنگ اس جانب کچھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں موجود تھیں وہ سیف تھیں، اور جس کو ڈرون فوٹیجز کی مدد سے بھی دیکھ لیا گیا تھا۔ تو یہیں پہ کرین لگا کے اسی گلی کی جانب لگا کے تمام تر گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اور سزوکی جو اوپر پارک تھی وہ یہاں سے اتاری ہیں اور پھر مالکان کے حوالے کر دی ہیں، جبکہ اگر سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھا جائے تو وہ عمارت کا حصہ ہے جو کہ مکمل طور پہ زمین بوس ہو چکا ہے۔ 40% حصہ جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ منظم ہو چکا ہے، وہاں سے دھواں بھی نکل رہا ہے، کیونکہ یہ دھواں ان مقامات سے نکل رہا ہے جہاں جہاں ڈرلنگ کی جا رہی ہے، جہاں جہاں سے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے، اور ملبہ ہٹانے کے ساتھ ساتھ اندر سے دھواں بھی نکل رہا ہے۔ پیچھے کی جانب اسی ملبے کے اوپر 2 جنریٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں، جنریٹرز جن مقامات پہ رکھے ہیں ان کو بھی کرین کی مدد سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہٹایا جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، اب تک اس کوشش میں کوئی کامیابی نہیں ملی، لیکن ریسکیو ادارے جو ہیں وہ کوشش ہی کر رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ توجہ نہ دیں، مختلف مقامات سے کوشش کرتے رہیں کہ شامل ہم نے یہ بھی سنا کہ جو بلڈنگ کی بیسمنٹ تھی وہ بھی محفوظ رہی ہے، وہ اس طریقے سے آگ کی لپیٹ میں نہیں آ سکی، کیا یہ درست ہے؟ جی بالکل، بیسمنٹ کا بیشتر حصہ ایسا ہے جو کہ اس آتش زدگی کے واقعے میں کچھ حد تک جو ہے محفوظ رہا ہے، اور اکثر و بیشتر جو موبائل فوٹیجز سامنے آئی ہیں وہ بیسمنٹ کی آئی ہیں جہاں پہ دھواں بھی ہے اور لوگ بھی ہیں جو کہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیسمنٹ کا ہی وہ رستہ ہے جہاں سے سب سے پہلے ریسکیو ادارے جو ہے وہ اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دھواں بڑھ جانے کے باعث یقینی طور پہ مشکلات کا سامنا تھا، جس کے باعث ریسکیو آپریشن ہم دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے کوشش بھی کی جا رہی تھی اندر داخل ہونے کی تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی تھی اور پھر ریسکیو آپریشن جو ہے وہ رک رہا تھا۔ ایسے ہی آپریشن کرنے کی کوشش کرنے کے دوران، یعنی عمارت میں داخل ہونے کے دوران کوشش کرنے کے دوران ایک فائر فائٹر جو ہے وہ شہید بھی ہوا، 2 زخمی بھی ہوئے، تو یقینی طور پہ عمارت کو مخدوش قرار دے دیا گیا ہے، اس لیے جو بیسمنٹ ہے اس میں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ عمارت کے کسی بھی حصے میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے تو یقینی طور پہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ کہیں ملبہ گر رہا ہے، کہیں دیوار گر رہی ہے، کہیں چھت گر رہی ہے اور کہیں پہ پلر جھڑ رہے ہیں۔ تمام تر عمارت جو ہے مخدوش قرار دے دی گئی ہے، انتہائی مخدوش قرار دے دی گئی ہے، لیکن جو انتظامیوں کا یہی کہنا ہے کہ سب سے پہلے تمام تر سیفٹی میجرز لیے جا رہے ہیں، اس کے بعد ہی جو اہلکار ہیں ان کو اندر جانے کے لیے گرین سگنل دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت بھی کریں، مزید کسی سانے ہیں، مزید کسی حادثے سے بچا جائے اور پھر سرچ اینڈ ریسکیو کا آپریشن جو ہے وہ بھی مکمل کیا جائے، لیکن اب تک کسی قسم کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا ہے کب تک یہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا۔ 83 افراد ایسے ہیں جن کا اب تک ان کے ورثاء نے، ان کے اہل خانہ نے جو ہے وہ رابطہ کر لیا ہے ہیلپ ڈیسک سے، ان کے نام
جو اس لسٹ میں شامل کرا دی ہیں جو کہ اب تک لاپتہ ہیں. جی 20 افراد ایسے ہیں بالکل. جن کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے جبکہ 18 کی شناخت مکمل کر لی گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ شامیر, آپ نے اپڈیٹ کیا. جو سیدہ فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہے, ترجمان سندھ حکومت. سیدہ صاحبہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 83 لاپتہ افراد, ان سے رابطہ ممکن ہو پایا ہے, اس بات کی تصدیق کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ایک بہت افسوسناک واقعہ ہے اور ایک میں سمجھتی ہوں نیشنل سطح کا یہ واقعہ ہوا ہے. اس پر جتنا افسوس کیا جائے وہ کم ہے اور ہم لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں, بالکل ہمیں امید ہے کیونکہ اس وقت جو مسنگ ہیں وہ 60 سے 70 لوگ ہیں اور ان کی لسٹ ان کے اہل خانہ سے ہمیں مل چکی ہے, ان کے نام, ان کی ڈیٹیل کے ساتھ. اور ہم ہوپ فل ہیں کہ وہ خیر و خیریت سے ہوں گے, اندر موجود ہوں گے, کیونکہ ابھی تک کچھ اندر سے بھی ایسے شواہد ملے ہیں کہ لوگ زندہ ہیں اور موجود ہیں. ہم سب کی اس وقت سب سے بڑی جو اہمیت کی وہ چیز ہے یہی ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے اور خیر و خیریت سے جو ہے ان کو باہر نکالا جائے, اور اسی پر کام چل رہا ہے. لیکن دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے سمجھنے کی, جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر 1200 پلس جو ہیں شاپس ہیں. ان شاپس میں جنریٹرز تھے, ان شاپس میں سلنڈرز تھے, ان شاپس میں پرفیوم شاپس تھیں, اور اس طرح کے مٹیریل تھے جو ڈیفینیٹلی فائر کو ٹریگر کر رہے تھے, جس کی وجہ سے جب انیشیلی فائر اسٹارٹ ہوئی تو وہاں پر فائر بریگیڈ پہنچے, 2 گاڑیاں موجود ہوئیں اور ان کی طرف سے یہ کال موصول ہوئی کہ یہ آگ مزید بڑھ رہی ہے اور ٹریگر ہو رہی ہے, اور پھر کافی کوشش کی گئی. سیدہ اقربا صاحبہ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں, لیکن جو اس وقت تک 83 لوگ تاحال لاپتہ ہیں یا جو کہہ لیں جو بلڈنگ کے اندر موجود ہیں, تو اب زندگی کی تو کوئی نشانی باقی نہیں بچتی. ابھی تک تو بہت ٹائم گزر چکا ہے. اس سے پہلے آگ جب لگی اس وقت دھواں تھا, دم گھٹنے سے ہی بہت سارے لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہوں گے. لیکن ابھی جو باڈیز ریکور کرنے کا کام چل رہا ہے, جو سرچنگ کا عمل ہے, ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ عمل کب تک مکمل کیا جائے گا, اور جو لواحقین اس رات سے, ہفتے کی رات سے اس گل پلازا کے سامنے موجود ہے اپنے پیاروں کی, ایٹ لیسٹ اب وہ چاہتے کہ میتیں وصول کر لیں, تو وہ اس چیز میں کتنا ٹائم لگے گا؟ بیکاز اب تو کنڈیشن ایسی ہے, ڈاکٹرز یہی بتا رہے ہیں کہ ڈی این اے کیا جائے گا, تو یہ جو پروسیس ہے سارا, یہ کتنی دیر میں مکمل کیا جائے گا؟ دیکھیں, آپ وہاں دیکھ رہی ہوں گی کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ ریسکیو کی ٹیمز کوئی ریسٹ پر گئی ہوں یا وہ موجود نہیں ہو, اور صرف یہ سندھ گورنمنٹ یا کے ایم سی کی ٹیمیں وہاں موجود نہیں ہیں. وہاں پاک بحریہ کی, رینجرز کی, نیوی کی اور جو دیگر ادارے ہیں ان سب کی ٹیمیں مل کر اس وقت یکجا جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے. لیکن ہم پر امید ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی امید ہے کہ جی اقربا صاحبہ سے رابطہ ہمارا شاید منقطع ہو گیا, کنیکٹیوٹی کا کوئی ایشو ہے. ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. جی آپ کنٹینیو کیجیے گا سیدہ صاحبہ. جی, ہمیں دیکھیں, ہم اس وقت وہاں تمام اداروں کی ٹیمز موجود ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ اپنے پیاروں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں وہ خیر و خیریت سے دیکھیں گے, کیونکہ لاسٹ 18 آورز بیفور بھی ہمیں کالز وہاں سے موصول ہوئی تھی کہ ہم مسجد, ایک گراؤنڈ فلور میں ایک مسجد ہے جہاں پر جو ہے لوگ کچھ ہیں جو زندہ موجود ہیں, تو اسی لیے جو ہے 2 ہمارے غالباً اسی مسجد کی کچھ سوشل میڈیا پر کلپس بھی چل رہے ہیں جہاں پر ہم نے دیکھا کہ سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہے. وہاں پر کسی انسان کے ہونے کی موجودگی کا تو نہیں دکھایا گیا اس ویڈیو کے اندر, صرف یہ بتایا گیا کہ قرآن جو ہے وہ محفوظ رہے ہیں. غالباً اسی مسجد کا بھی آپ ذکر کر رہی ہیں. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, اس وقت انفارچونیٹلی کچھ فیک ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں اور کچھ اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں, اور یہ ایسا ٹائم ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کوئی بھی اس طرح کی پولیٹیکل چیز نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پہ جس سے متاثرہ خاندان کو دکھ پہنچے. تو اس طرح کی ویڈیوز اے آئی خاص طور پہ جنریٹ بنائی جا رہی ہیں, تو ہمیں اس وقت جو اوریجنل چیزیں ہیں اسی پر یقین کرنا ہے
اور کوئی بھی امید رکھنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی، کیونکہ چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو وہ اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو ریسکیو کیا جائے، خیر و خیریت سے ریسکیو کیا جائے، اور جن کی بھی ڈیتھ باڈیز ہیں ان کو، ان کے لواحقین کو، جتنے بھی لوگ ابھی اس وقت مسنگ ہیں ان سب کو یہ ایڈریس کیا گیا ہے کہ آپ سول ہاسپٹل آ کر اپنے بلڈ جو ہے وہاں دے دیں ٹیسٹ کے لیے، تاکہ جو ڈی این اے رپورٹ میچ کی جائے اس میں آسانی ہو. جو اس وقت ڈیڈ باڈیز وہاں موجود ہیں تو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اکرما صاحبہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ گزر گیا. ہم نے دیکھا 2025 میں بھی قریباً 2600 بار کراچی میں اس طرح سے چھوٹے بڑے پیمانے پر آگ لگتی رہی، اور 90% بلڈنگز ایسی بتائی جاتی ہیں جہاں پر ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہے، جہاں پر فائر سیفٹی میکنزم ہی موجود نہیں ہے. اب سندھ حکومت کیسا کریک ڈاؤن کرے گی؟ کیا اس طرح کی بلڈنگز اور مالز جہاں پر فائر ایگزٹ سسٹم نہیں ہے یا ایمرجنسی ایگزٹس نہیں ہیں ان کو سیل کر دیا جائے گا؟ کیونکہ سخت ایکشن تو اب لینا پڑے گا، کیونکہ اس جو اتنا بڑا سانحہ گزرا ہے اس میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنے پیاروں سے محروم ہو گئے. بالکل، دیکھیں یہ ایک میں بھی سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، بہت بڑا. لیکن دیکھیں اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ رکھنی چاہیے انسٹیڈ آف ری ایکٹیو. اور انفارچونیٹلی ہمارا یہی وتیرہ رہا ہے کہ ہماری سیوک رسپانسبلٹیز بھی کچھ چیز ہوتی ہیں، اس میں بھی یہی ہمارا رہا ہے کہ جب سب چل رہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہم ری ایکٹیو ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو مل کر اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ایسی دیکھنی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل شاپ میں آپ سلینڈرز نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ اس طرح کے وہاں پر چیزیں نہیں رکھ سکتے. اللہ نہ کرے کہ دیکھیں اگر فائر لگتی ہے وہاں پر تو اس کو وہ سلینڈر اور ٹریگر کرتا ہے، وہ ایک ساتھ 10 شاپس کو جو ہے لپیٹ میں لے لیتا ہے. لیکن ہم وہ نہیں دیکھتے ہیں، اپنی سیوک رسپانسبلٹیز کو نہیں دیکھتے ہیں. لیکن سی ایم سندھ صاحب نے انویسٹیگیشن کے لیے کمیٹی بنائی ہے اور اس پہ سخت سے سخت ایکشن کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی جس کی بھی نیگلیجنس آئے گی، اگر اس میں کوئی ادارہ یا کوئی شخص اس میں انوالو ہوگا تو اس کے خلاف ایگزامپل کریٹ کر کے اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ سخت کارروائی کی جائے گی، تاکہ آنے والے مزید جو ہے اس طرح کے واقعات کا سامنا نہ کریں. تو یہ بھی بتائیے گا سیدہ صاحبہ کہ مراد علی شاہ صاحب نے 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا ہے جاں بحق افراد کی، جو دیگر متاثرین ہیں ان کی داد رسی کس طرح سے کی جائے گی؟ دیکھیں کل تمام ٹریڈرز اور بزنس کمیونٹی کی سی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہنگامی سی ایم صاحب نے یہ میٹنگ کال کی تھی. اس میٹنگ میں یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی کو 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے. اور ظاہر ہے دیکھیں یہ جو ان کا ایک اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، ان کے پیاروں کی جانیں گئی ہیں اور جو ان کے گھر کا چشم و چراغ تھا وہ بجھا ہے، تو اس کا کوئی کسی طریقے سے بھرپائی تو نہیں ہو سکتی. لیکن اوبویسلی وہ ان کے گھر میں کمانے والے ایک ہی واحد لوگ تھے، تو اس لیے سندھ حکومت نے کوشش کی کہ ان کے غم کی اس گھڑی میں تھوڑا سا ان کے ساتھ کھڑے ہو سکے. لیکن جو جن کی شاپس تھیں اور جن ٹریڈرز کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں میئر اور بزنس کمیونٹی کے لوگ، ٹریڈرز اور ناصر شاہ صاحب اور سعید غنی صاحب اور دیگر ہمارے منسٹرز جو ہیں وزراء اس میں تشکیل میں موجود ہیں. اور اس میں ڈیسائیڈ کیا جائے گا آیا کہ پلازا دوبارہ سے کھڑا کیا جائے گا انشاءاللہ، یا اس میں جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہوگی وہ پوری کوشش کی جائے گی کہ جتنا ہو سکے ہم ٹریڈرز کو بینیفٹ کمپنسیٹ کیا جائے. بہت شکریہ. سعیدہ اقربا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، ترجمان سندھ حکومت کی. ایک کے بعد ایک واقعہ سامنے آ رہا ہے جس میں آگ بھڑک اٹھ رہی ہے اور اتنا سارا نقصان ہو رہا ہے، جانی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان ہو رہا ہے. جو ڈیسپریٹ ٹائمز ہوتے ہیں ڈیسپریٹ میز مانگتے ہیں، تو جو انتظامیہ انہیں متحرک ہونا چاہیے اور تیزی سے ایسے اقدامات لینے چاہیے جس سے ایسے واقعات پر قابو پایا جا سکے. ہم بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بیک ٹو ایکسپریسو. ابھی ایک اہم ترین قومی مہم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پولیو کی مہم کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں اس کے خلاف حکومت اور صحت کے محکموں نے بھرپور اقدامات کیے ہیں. 2025 کی اگر بات کریں تو 2025 میں پاکستان میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی بھی آئی. 74 سے کم ہو کر یہ کیسز 31 پر پہنچ گئے. اور پھر بلوچستان میں 1 سال سے زائد اور پنجاب میں 11 ماہ سے کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلسل ویکسینیشن اور نگرانی کے مثبت نتائج اب سامنے آ رہے ہیں. سال 2026 کی فروری جو مہم ہے وہ 2 سے 8 فروری تک ملک بھر میں ایک ہی ساتھ چلائی جائے گی. اس دوران ملک کے ہر صوبے اور علاقے میں گھر گھر جا کر جو بچے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. اس مہم کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف ہے 5 سال سے کم عمر
पर 45 मिलियन से जायद बच्चों को 2 कतरे देना ताकि हर बच्चा महफूज और पोलियो से बचा रहे। इस मुहिम को अफगानिस्तान के साथ हम आहंग करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पोलियो के मुमकिना फैलाव को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। मुहिम में 4 लाख से जायद फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं और इसके साथ साथ इन जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं इनमें मर्द और खवातीन वैक्सीनेटर्स शामिल होंगे। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए ये मुहिम सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हर पाकिस्तानी शहरी की जिम्मेदारी भी है। अगर हम सब मिलकर अपने बच्चों को बर वक्त वैक्सीन पिलाएं तो हम पाकिस्तान को एक पोली मुल्क बनाने में कामयाब हो सकते हैं। मजीद रवां साल की पोलियो मुहिम्मात और गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जमान NEOC डॉक्टर इसराउल हक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इज वेल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि साल 2025 में 31 केसेस सामने आए थे, तो आपके ख्याल में ये रेशो वाकई गुज़िश्ता सालों से कम है और गुज़िश्ता साल की पोलियो मुहिम्मात को आप कैसे देखते हैं? जी सबसे पहले तो जिस तरह इंट्रो में आपने कहा कि डेफिनेटली हमने इस साल इम्प्रूवमेंट की है। 74 केसेस है या 74 केसेस है, हम 31 पे आए हैं। लेकिन हमारा टारगेट केसेस कम करना नहीं है, हमारा टारगेट केसेस जीरो करना है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगरचे हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन अब अभी तक हम उस टारगेट पे नहीं पहुंच पा रहे जो कि जीरो है। अनफॉर्चुनेटली बड़ा टफ टारगेट है क्योंकि हम एराडिकेशन की तरफ जा रहे हैं। एक डिजीज को हमको रियार्स से खत्म करने पे तुले हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो ये भी देख लें कि पाकिस्तान 2021 और 22 के दरमियान 14 माह तक बगैर किसी केस के रहा था। तो हम एक मतलब ये भी नहीं है कि हम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स सेइंग ये कि 2024 और 25 के दरमियान ये शरह कम हुई है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, यकीनन इतने सालों की मेहनत से आपने दुरुस्त कहा केसेस में कमी आई है लेकिन हमने मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा करना है। आपको क्या लगता है कि आज तक पाकिस्तान अभी तक क्यों कामयाब नहीं हो सका है मुकम्मल तौर पर पोलियो के खात्मे के हवाले से? कहाँ कमी रह जाती है? देखिए सबसे पहले तो हमें इस बात का जायजा लेना होगा कि पोलियो प्रोग्राम शुरू कब से हुआ। ये तकरीबन 1994 से शुरू हुआ, 30 साल प्लस हो गए इसको, जिसका मकसद ये है कि हम अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर को इन 30 साल में इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। हमारे पास जो बच्चे पैदा होते हैं 2 साल तक वो हिफाजती टीके नहीं लगवाते। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अच्छा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हो जिसके अंदर हम बच्चों को उनकी न्यूट्रिशन अच्छी हो, उनका एक्सेस साफ पानी तक हो, इसके अलावा उनको रूटीन इम्यूनाइजेशन दी जा सके, तो पोलियो वैक्सीनेशन इनके साथ साथ काम करती है। पोलियो वैक्सीनेशन अकेले से एराडिकेशन नहीं कर सकती। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये सारे अवामिल इनको मद्देनजर रखते हुए हम अगर देख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट आ रही है, जिसकी वजह से हम पोलियो केसेस जो कि किसी टाइम पाकिस्तान में अंदाजतन 20,000 केसेस पर ईयर होते थे, अब वो आके 31 केसेस तक आ गए हैं 4.5 करोड़ बच्चों में। तो डेफिनेटली वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन हमारे पास चैलेंजेस अभी भी हैं जी। तो डॉक्टर साहब, जो वालिदैन लापरवाही बरतते हैं और 1-2 मरतबा अगर पोलियो के कतरे पिला देते हैं और इसको जो है रिपीट नहीं करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल क्या आपको लगता है कि इससे कुछ अफाका होता है या ये खतरनाक है? देखिए सबसे पहली बात यह कि पोलियो पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये वाहिद 2 ममालिक रह गए हैं, तो ये तो बिल्कुल उन बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलने के जो है बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अगर आप देखें तो अगर उस बच्चे को खुदा ना ख्वास्ता आप 1-2 डोजेस दे दें और बाकी डोजेस ना दें और उसको पैरालिसिस हो जाए तो सारी उम्र की माजूरी है। तो ये फैसला तो अब वालिदैन का है कि वो अपने बच्चों को माजूरी के जो है ना कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं या जो है ना तंदुरुस्ती के कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं जी। सो ये उन पे डिपेंड करता है जी। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताएं कि ये जो फरवरी 2026 की मुहिम है जो 2 से 8 फरवरी तक जारी रहनी है, इसके अंदर क्या खास बात है? और दूसरा ये कि कितने बच्चों को वैक्सीन पिलाने का टारगेट रखा गया है और खास तौर पर इसको किस तरीके से हम आहंग किया जाएगा अफगानिस्तान के साथ और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो यह है कि जिस तरह आपने अगेन मैं आपके इंट्रो का ही रेफरेंस दूंगा, 4.5 करोड़ के लगभग हमारे पास 5 साल से कम बच्चे हैं और हमारे पास 4 लाख के करीब वर्कर्स जो हैं वो 2 फरवरी ऑनवर्ड्स इनको वैक्सीनेट करने जाएंगे। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम दुनिया का वो वाहिद प्रोग्राम है इस वक्त जो कि ऑलमोस्ट गिलगित बल्दिस्तान के पहले घर से लेके कराची के आखिरी घर तक हम सारे घरों को टच करते हैं। तो एक ये बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। सेकेंडली ये है कि हमारी ये कैंपेन प्लान थी मिड फरवरी के लिए,
لیکن افغانستان کیونکہ ہمارے ساتھ انڈیمک ہے، ایک ہی بلاک اس کو ایپیڈیمیولوجیکلی ایک ہی بلاک ہم کنسیڈر کرتے ہیں، اور کیونکہ ہماری بڑی فریکوینٹ آپس میں موومنٹ ہے، اس لیے ہم نے اس کو مطلب ایک ساتھ کرنے کے لیے ہم نے اس کو 2 فیبرری پہ پری پون کیا ہے. سو جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جتنی بھی موومنٹ ہوگی 2 تاریخ سے 9 تاریخ تک یا 2 تاریخ سے 10 تاریخ تک، اس میں سے کسی نہ کسی جگہ پہ بچے کو ضرور ویکسینیشن پلائی جائے گی، کیونکہ یہ مہم ہم آہنگ ہے اس وجہ سے. جی تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بلوچستان اور پنجاب میں پولیو کیس نہ آنے کو کس بڑی کامیابی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ کیا آئندہ ان 2 صوبوں میں مکمل خاتمہ ہو پائے گا پولیو کا؟ دیکھیں، ہمارے پاس بے شک کیسز نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس ماحولیاتی نمونے ابھی بھی وہاں پہ پازیٹیو آ رہے ہیں. وہاں کے جو سیویج سیمپلز ہیں اس میں ابھی بھی پولیو کا وائرس ہے. تو ابھی ہم وہ انگریزی میں کہتے ہیں وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز یٹ، ابھی ہم خطرہ وہاں پہ برقرار ہے، وہاں کے بچے جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہیں. لیکن اگر آپ کامیابی کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی بلوچستان نے بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ 1 سال تک ان کے پاس کوئی کیس نہیں ہے، ڈسپائٹ کی اتنی مشکلات سے وہ صوبہ 2-4 ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جیوگرافیکل چیلنجز ہیں وہاں پہ، ہم گھروں کے اندر نہیں پہنچ سکتے بیکاز کلچرلی آپ فیمیل ٹیمز زیادہ نہیں ہائر کر سکتے. اس کے باوجود بلوچستان ایک بہت اچھی کارکردگی کے ساتھ اس وقت آگے ہے. ساتھ میں جو پنجاب ہے، ہمارے پاس پنجاب میں ڈیفینیٹلی پرائمری ہیلتھ کیئر کا بڑا اچھا سٹرکچر ہے، بچوں کو روٹین امیونائزیشن دی جاتی ہے، ان کا نیوٹریشن سٹیٹس بھی اچھا ہے، وہاں پہ صاف پانی کے مواقع بھی بچوں کے پاس بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے وہاں پہ جو ہے نا یہ ڈیزیز اتنی پریویلنٹ ایز آف ناؤ نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہاں پہ کیسز نہیں ہے. ٹریڈیشنلی بھی ہمارے پاس پنجاب میں زیادہ کیسز نہیں آتے. تو اوور آل آپ اس کو ایک سکسیس کر سکتے ہیں، لیکن آئی تھنک اٹ از ٹو ارلی. ابھی میرے خیال میں جب تک ماحولیاتی نمونے نیگیٹو نہیں ہوتے تب تک ہمارے پاس خطرہ برقرار ہے. جی اچھا، اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، جب اتنی زیادہ سہولیات پیدا کی گئی ہیں، جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ اب سکولز میں اور ویکسینیشن سینٹرز پر اور گھروں میں ہر جگہ، یہ ان کو تو ہم اپنے ہیروز ہی کہیں گے جو ہر دروازہ نوک کرتے ہیں اور ہر بچے کی صحت کے لیے وہ ہمیں انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ 2 قطرے ہم انہیں پلائیں، ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں. پھر بھی لوگ اس طرح فوکس نہیں کرتے اور کچھ لوگ تو دروازے ہی نہیں کھولتے. ایسے والدین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان 2 قطروں سے ان کا بچہ ہمیشہ کی معذوری سے بچ سکتا ہے، اور جب اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ اور پھر بھی وہ نہیں پلا رہے تو کتنا زیادہ نقصان ہے یہ؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں من حیث القوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں پولیو کو ایز اے ڈیزیز آگے لے کے چلنا ہے کہ نہیں چلنا. تو سب سے پہلے تو اگر ہم ایز اے قوم یہ فیصلہ کر لیں کہ پولیو کو ہم نے ایریڈیکیٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. اگر آپ کے پاس پولیو سسٹین رہے گا تو آپ عالمی طور پہ آنے والے سالوں میں ٹریول نہیں کر پائیں گے. اگر ٹریول کر پائیں گے بھی تو آپ کو سرٹن ٹیسٹس کرنے پڑیں گے، آپ کو اپنی پولیو کی ویکسینیشن کسی بھی آل ایج ویکسینیشن کرانی پڑے گی. مجھے اور آپ کو بھی ہر دفعہ باہر جانے کے لیے ابھی بھی پولیو سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک تو سب سے پہلے ایز اے من حیث القوم ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. آپ ڈیفینیٹلی جتنے ہمارے زائرین حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو سارے اقوام کو ایک سائڈ پہ کیا جاتا ہے، ہمیں دوسری سائڈ پہ کر کے ویکسین پلائی جاتی ہے، جو کہ ہمارے لیے باعث ایک تشویش ہے کہ ہم ابھی تک یہ نہیں کر سکے. تو یہ تو ایک ایز من حیث القوم ہم نے فیصلہ کرنا ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ چیز اگر ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ اسی طرح پہنچتی رہے گی. ایک وقت آئے گا جس کے اوپر ہم یہ دیکھیں گے کہ جی ہم کیا اس ڈیزیز کو کتنا ایک آگے لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیں 30 سال تک یہ پروگرام چل چکا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے عمر بھر کی معذوری سے بچے رہیں تو 2 قطرے جو آپ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں اس کو پلانے میں کوئی حرج نہیں. ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہمارے بچوں کو نقصان. ڈاکٹر صاحب یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ والدین کو، جو والدین کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کچھ کہیے گا، کیونکہ اکثر جو ہے وہ ابہام کا شکار رہتے ہیں، لا علم ہوتے ہیں ان چیزوں کو لے کے. تو ذرا یہ کلیئرٹی پیدا کیجیے گا. دیکھیں، میں اگین آپ کو کہہ رہا ہوں ایز اے ڈاکٹر، ایز ویکسین اسپیشلسٹ، ایز ایپیڈیمیولوجسٹ، ایز پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ، میں آپ کو یہ شورٹی دیتا ہوں اس فورم سے کہ یہ ویکسین دنیا کی محفوظ ترین ویکسین میں سے ایک ہے، اور پولیو سے بچنے کا واحد طریقہ یہی 2 قطرے بچے کو ہر دفعہ 5 سال سے کم عمر تک پلانے میں ہی ہماری جو ہے نا، آپ یہ کہیں چھوٹ ہے، نجات ہے بچوں کی. اگر فار ایگزامپل ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیو ہو جائے گا اور اس کو ہم کیور کر لیں گے تو یہ لا علاج مرض ہے. ایک دفعہ اگر
اگر پیرالائسس ہو جائے تو یہ لا علاج ہو جاتا ہے. تو اس کی صرف اور صرف روک تھام جو ہے وہ پریونشن سے ہے, ویکسینیشن سے ہے. تو کائنڈلی اپنے بچوں کو ضرور ویکسین پلائیے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر اسرار الحق صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بالکل درست فرما رہے تھے کہ اگر اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کرنا ہے تو یہ 2 قطرے پولیو کے بہت زیادہ ضروری ہے. اور جب بھی کیمپین ہو, جب پولیو ورکر آپ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو اپنے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے یہ قطرے ضرور پلائیں تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے. ابھی ہم بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. ناظرین, بلوچستان کے ایک اور باصلاحیت طالب علم نے عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے. قدرتی فائبرز کی تیاری کے ایک عالمی تحقیقی مقابلے میں ترقی یافتہ ممالک کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے طالب علم محمد سرفراز نے سال میں صرف ایک مرتبہ دیے جانے والے معتبر عالمی ایوارڈ کو اپنے نام کر لیا ہے. سوشل میڈیا پر ہر طرف یہ گردش کر رہا ہے اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے نوجوان محقق محمد سرفراز نے کیلے کے تنے سے فائبر تیار کر کے تحقیقی منصوبے کو ماحول دوست فائبرز کے فروغ کے لیے کام کرنے والے عالمی ادارے ڈسکور نیچرل فائبر انیشیٹو نے بہترین قرار دیا ہے. اور یہ ایوارڈ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں جاری دنیا کی سب سے بڑی ہوم ٹیکسٹائل نمائش ہیمم ٹیکسٹائل کے موقع پر دیا گیا. اور اس عالمی مقابلے میں دنیا بھر کے 100 سے زائد تحقیقی اداروں, کمپنیز اور جامعات نے حصہ لیا. مزید اس حوالے سے کاشف حسین سے جانتے ہیں جو کہ ہمارے نمائندے ہیں. کاشف, اس حوالے سے تفصیلات دیجیے گا. جی بالکل, شاعر نے اسی نسل کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے باصلاحیت نوجوانوں کے لیے کہا تھا, ذرا سی نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ایسی ہی مٹی سے تعلق رکھنے والے بلوچستان کے علاقے کوئٹہ کے باصلاحیت نوجوان نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام اونچا کر دیا ہے. جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں ہوم ٹیکسٹائل کی سب سے بڑی نمائش کے ساتھ ساتھ ایک عالمی مقابلے کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں نئے طرح کے قدرتی فائبرز کا ایک مقابلہ تھا, جس میں ترقی یافتہ ملکوں کے 20 سے زائد تحقیقی اداروں نے, بڑے کارپوریٹ فرمز نے اپنے نیچرل فائبرز کے پروجیکٹ پیش کیے. لیکن الحمدللہ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری ہے, بلوچستان سے تعلق رکھنے والے, کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے ایک طالب علم کا جو پروجیکٹ تھا وہ سر فہرست رہا. یہاں پر خصوصی تقریب ابھی سے کچھ لمحہ پہلے ختم ہوئی ہے جہاں پر ایوارڈ سے نوازا کیا. اس وقت ہمارے پاس وہ ٹیم موجود ہے. باصلاحیت نوجوان محمد سرفراز موجود ہے. پہلے ان سے بات کرتے ہیں اور پھر اس دیگر ممبران سے ہی بات کرتے ہیں. سرفراز, بہت مبارک ہو, اور ایکسپریس نیوز کے ناظرین کی طرف آپ بتائیں کہ یہ پروجیکٹ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. بلوچستان خاص طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کی یوتھ کو مواقع نہیں ملتے. آپ نے کر دکھایا کہ اگر موقع ملے تو ہم پاکستان کا نام دنیا میں آگے بڑھا سکتے ہیں. کیا فیلنگ ہے آپ کی ایوارڈ کی, کچھ تفصیل بتائیے گا. بالکل ایسے ہی ہے, بہت شکریہ آپ کا, پہلے آپ نے مجھے انٹروڈیوس کیا. سیکنڈ تھنگ از دیٹ, میں آپ کو بتایا کہ دنیا ایک گلوبل ہب بن چکی ہے. آپ کسی بھی شہر میں بیٹھ کے دنیا کے کسی بھی ڈنر کر سکتے ہو. سو آپ اگر آپ کے پاس وہ آپ کی اس میں وہ کیپیسٹی ہے کہ یار آپ نے کچھ کرنا ہے اور واقعی کچھ ایک چیز میں ایک نام بنانا ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہو. ہماری یوتھ دراصل تھوڑی سی اس حوالے سے تھوڑی سی ان کو مینٹورشپ نہیں ہوئی. ہم جہاں اپرچونٹی ملتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں, لیکن ہمیں کسی ایک چیز میں, ایک سیکٹر میں لگ کے اپنا نام پیدا کرنا ہے. اگر ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں تو انہوں نے ایسے ہی کیا, جیسے کہ اگر میں اقبال کی مثال دوں تو انہوں نے اپنی شعر و شاعری میں وہ ایک کام کر کے دکھایا کہ آج ہم انہیں شاعر مشرق بھی کہتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہے کہ دنیا گلوبل ہب ہے. یہ بتائیے کہ بیسک اس کا انگریڈینٹ کیا ہے اور کیا اس کے امپیکٹ سوشل اکنامک امپیکٹ ہوں گے. کچھ مراحل بھی بتائیے گا, کس طریقے سے یہ ایکسٹریکٹ ہوگا, کس طریقے سے بنے گا, کن علاقوں میں ہوگا. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جب ہم نے شروع کیا تھا کوئی بھی نہیں تھا, ہمیں اور سارا اکیلے تھے. ہم نے خود ہی مشین ڈیولپ کی, اپنی مشین بنائی, بھی جا کے انسٹال کی اور چیزوں کو چلایا. اب الحمدللہ نیچرل فائبر کمپنی جو کہ ہمارے ساتھ ہے, انہوں نے پورا پلانٹ لگا دیا وہاں پر. اب کام کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے جو ہم نے شروع کیا تھا. تو اب اپرچونیٹیز کافی زیادہ ہیں, اور اس طرح یہ ہے کہ بہت سے اور لوگ بھی دیکھ کے اس کو مشین لگا رہے ہیں, تو آپ کو فائبر اویلیبل ہے. اور کوئی ایسی کوئی مٹیریل نہیں ہے جو کہ پاکستان میں موجود نہ ہو. سب وہ تمام مٹیریل جو پاکستان کے لوکل مٹیریلز ہیں انہی سے مل کے ہم نے بنایا. کوئی مٹیریل ہم نے امپورٹ نہیں کروایا کسی ملک سے. ہم یہ لوکل, ٹوٹلی 100% لوکل اور انڈیجینس مٹیریل سے بنایا. ہمارے ساتھ اس پروجیکٹ کے سپروائزر اور محمد سرفراز کی سرپرستی کرنے والے ریسرچ اسکالر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, آپ استاد ہیں, یونیورسٹی بلوچستان میں ہے, ظاہر سی بات ہے پاکستان کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے, کہ یہ ایوارڈ اور سرفراز کی کامیابی کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو نوجوان ہیں ان پر اس کا کیا اثر پڑے گا, اور کیا یہ ایک پیغام نہیں ہوگا کہ اگر اچھے اپرچونیٹیز ملتی ہیں, ہم سرپرستی اگر کی جائے, آپ کی طرح کوئی اس میں
रहनुमाई की जाए तो ये हर बच्चा बलूचिस्तान का इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, देखिए पसमानदा मैं नहीं कहूँगा, कोयटा और बलूचिस्तान जो है वो ज़हनी तौर पे बहुत ही ज़हीन लोगों का इलाका है और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। गवर्नमेंट की अपनी ज़िम्मेदारी है, असातिज़ा की अपनी ज़िम्मेदारी है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर हम सब मिल के एज ए नेशन अपने यूथ की ट्रेनिंग के ऊपर और उनकी रहनुमाई के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे ऐसे ब्रेन्स हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना नाम पैदा कर सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट कि हमारे पास बेहतरीन जो है ना वो पूरी दुनिया से अच्छे दिमाग मौजूद हैं। उनको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, उनको मौके देने की ज़रूरत है, उनको रास्ते दिखाने की ज़रूरत है। अगर हम उनको सही रास्ता दिखा देते हैं तो वो फिर कामयाबी की मंजिलें ऑटोमेटिक तय करते जाते हैं। जिस तरह आपने डॉक्टर कासिम की गुफ्तगू सुनी, अवार्ड अपने नाम करने वाले बासलाहियत नौजवान तालिब मोहम्मद सरफराज की गुफ्तगू सुनी, ये पैगाम है पूरे पाकिस्तान के तलबा के लिए खासतौर पर। शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए डेवोस रवाना हो रहे हैं। ये उसकी मनाजिर हैं, अपनी स्क्रीन्स पर आप देख सकते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है इस वक्त जा रहे हैं डेवोस, स्विट्ज़रलैंड। सालाना इजलास है आलमी इक़्तिसादी फोरम का और बहुत से दीगर सरबराहान भी जो हैं दीगर ममालिक के वो भी वहाँ मौजूद होंगे, उनसे भी मुलाकातें लाइन अप हैं। तो जो भी तफसीलात होंगी इस हवाले से वो आपसे शेयर करेंगे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। क्रिकेट पर बात तो होगी ही, लेकिन एक और खेल कराटे उसका भी जिक्र होगा, उसके चैंपियन से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन इस वक्त शामिल करेंगे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में और देखते हैं कि आज उसमें क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो तार साहब से पूछना है। और ये सवाल जो है तमाम नाजरीन जो कि कारीन हैं मुस्तनसर हुसैन तार साहब के, उनके ज़हन में भी यकीनन ये सवाल होगा। सवाल ये है तार साहब से कि उन्होंने शुमाल के जितने भी सफ़रनामे हैं उनमें हमें कराकोरम हाईवे का तो जिक्र मिलता है, बाबू सर का नहीं मिलता। तार साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब। तार साहब सवाल तो आपने सुन लिया है, इसको मैं मज़ीद थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि आपके तमाम सफ़रनामों में कराकोरम हाईवे और उसके ऊपर जितने लैंडमार्क्स हैं, बिशाम है, पटन है, दासू है, चलास है, ये तमाम आते हैं। लेकिन कभी आप फिर दूसरी बात यह है कि बाबू सर एक शॉर्टकट है, आपने वो शॉर्टकट मारने की कभी कोशिश नहीं की या कम से कम उसका तज़किरा किताब में नहीं आया और आपने हमेशा कराकोरम हाईवे को प्रेफर किया है, उसको तरजीह दी है। उसकी कोई ख़ास वजह है या आपने क्यों जिक्र नहीं किया अगर आप बाबू सर की तरफ से गए भी हैं? अच्छा, बाबू सर एक तो मैं आई डोंट लाइक इट। ओके। मैं जब गया हूँ तो लंडा बाजार जिस तरह होता है कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ये कोई पास है या खैर वो अलग बात है। एक दो दफ़ा मैंने सफ़र किया है कार के ऊपर वहाँ से, लेकिन मैंने उसको पसंद नहीं किया। सही सही सही। तो चिलास तक सफ़र जो है शॉर्ट हो जाता है ऑब्वियसली, लेकिन इसकी बुनियादी वजह ये कि कराकोरम हाईवे जो है वो मेरे लिए एक ख्वाबों का इलाका था। सही, सही। और उसमें पहला ख्वाब था बिशाम का पीटीडीसी। वाह वाह। मैं बिशाम के पीटीडीसी में क़याम किए बगैर आगे जा ही नहीं सकता था। मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रात बिशाम के पीटीडीसी में कमरा नंबर 23 में ना गुजारी है। फॉर मी वो मोटेल जो था इट वॉज पार्ट ऑफ माई लाइफ। उसके बगैर मेरी कोर्नवर्दी मुकम्मल नहीं थी। उसके आगे जाते तो ब्रिस्बेन आ जाता, ब्रिस्बेन कह रहा हूँ, बरसीन की जो डेसोलेशन थी वो फिर मुझे फैसिनेट करती थी। नाश्ता हमेशा करते थे। चुनांचे ये सारे पड़ाव जो हैं वो मैं मिस नहीं करना चाहता था। एकदम मैं चिलास में उतर के आगे चला जाऊँ। मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं होता था कि मैं गिलगित पहुँच जाऊँ, स्कर्दू पहुँच जाऊँ या स्नो लेक पहुँच जाऊँ। ये जो सफ़र इटसेल्फ है चाराय कराकोरम पे और इसमें जो मॉडल्स थे ये मेरे लिए बहुत एसेंशियल थे। इसलिए मैं अब भी मेरा ख्याल अगर जाऊँ
मैं प्रेफर करूं, अगरचे वो मॉडल ख़ाब हो चुके, उन्हें प्राइवेटाइज कर दिया गया, बहुत बड़ा जुल्म हुआ, क्योंकि मोटर्स जितने भी है, K2 मोटर ख़ास तौर पे, बाकी और बरसीन का, ये जो है विशाम का, देवर नेशनल मॉन्यूमेंट्स। बस K2 मोटर में कौन सा ऐसा मशहूर ज़माना माउंटेनियर है जो ना ठहरा और जिसने वहाँ पे अगली एक्सपीडिशन की प्लानिंग ना की? इनको तो प्रिजर्व करना चाहिए था। बाहर साहब हम तो कुछ नहीं कह सकते। तो क्योंकि हुंजा दास्तान में जो मेरा पहला सफ़र है कुराक्रम हाईवे पे, जो उसने ही मुझे खौफज़दा किया, तो वो कहते हैं ना कि इंसान जिस चीज़ से डरता है ना, वो बार बार उसकी तरफ वैसे ही खींचा चला जाता है। बाद में वो डर कफूर तो नहीं हुआ, लेकिन कम हो गया। बच्चों के साथ मैं गया नीली कार पे, तो मैं चाहता था कि बच्चे भी एग्जैक्टली उन्हीं मुकामात पे ठहरे और उन्हीं जगह हम रुक के चाय पिए जहाँ मैं पिया करता था। तो ये सारा कुछ कुराक्रम हाईवे पे हो सकता था। हम उसके बाबू सर के जानिब से नहीं गए, और उसकी वजह से मसलन सुमैर है, ही वॉज इन NC एट दैट टाइम, तो ये इसने कहा कि मैं और तरह कुराक्रम हाईवे देखूंगा। तो दो और दोस्त थे, उनको मिला के इन्होंने फैसला किया कि हम हिचहाइकिंग करेंगे, और करेंगे भी ट्रकों के ऊपर बैठ के। तो इन्होंने ट्रकों की टॉप पे बैठ के सफ़र किया है गिलगित और स्कर्दू तक का, और बिल्कुल एक डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव है पूरे एरिए का। बल्कि इन्होंने अपनी एक्सपीडिशन का नाम रखा चश्माटू ट्रेवल्स, ये चश्मे पहने हुए। और स्कर्दू के उस मॉडल में जहाँ पे वो एक हिस्टोरिकल वॉल थी, जहाँ पे मुख्तलिफ एक्सपीडिशंस के स्टिकर पोस्टर लगे हुए थे, और उनमें K2 कहानी का भी था, स्नो लेक का भी था, वो तो थे ही, लेकिन उसमें वो चश्माटू ट्रेवल्स भी लगा हुआ था। तो दैट इज़ वाई आई से कि आप प्रिजर्व करें पूरी माउंटेनियरिंग की को पैमाई की एक तारीख है जो दुनिया में किसी जगह और नहीं आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि एक गफलत मुझसे भी हुई, और वो गफलत ये हुई कि आज से 25 साल पहले जब हम कुराक्रम हाईवे पे सफ़र करते थे, और ज़्यादातर कैमरा भी हुआ करता था, और उसके बाद यानी 10-15 साल तक, 2015 से पीछे जो 15 साल हैं, इनमें मैंने देखा कि गफलत ये हुई कि उस वक्त ये बरसीन का जो PTDC था, या बिशाम का जो PTDC था, इस तरह की और बहुत सारी ऐसी जगहें थीं जिनको रिकॉर्ड करना चाहिए था। एक्चुअली हमारे वहम गुमान ही नहीं था कि कुराक्रम हाईवे इस तरह बदल जाएगी। इसी तरह जो और बहुत सारे फॉरेनर जो टूरिस्ट हैं उनकी बड़ी यादें थी। फिर उसके बाद जिस तरह तार सब K2 मॉडल का जिक्र कर रहे हैं, यानी PTDC गई स्कर्दू में, तो काश हमने उस वक्त रिकॉर्डिंग कर ली होती उन चीज़ों की जिसमें एक्चुअली माउंटेनियर्स दुनिया भर से जो माउंटेनियर्स आया करते थे। तो वहाँ पे उनके पूरे कॉरिडोर के अंदर वो एक बड़े बड़े चार्ट से वो लटके होते थे, और उनके ऊपर उनके दस्तखत होते थे, और एक्सपीडिशन लिखी होती थी कि ये फलां वाली एक्सपीडिशन है, फिर सक्सेसफुल या नहीं सक्सेसफुल। अगर वो वापस आते थे तो सक्सेसफुल पर टिक करते थे, और कई ऐसे थे जिनके सक्सेसफुल का टिक नहीं हुआ। और ये एक पूरी कमाल हिस्ट्री थी। काश उस वक्त हमने, या कम से कम मैंने ही उसको सेव कर लिया होता। खैर एनीवे, कुराक्रम हाईवे जो है वो, इसमें कोई शक नहीं, वो एक म्यूज़ियम है, वो एक अजायब घर है, वो तारीख़ का अजायब घर है, वो आर्कियोलॉजी का वो एक फैंटेसी है, वो एक अजीब तिलिस्म है कुराक्रम हाईवे में। वो आज भी वैसे का वैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। आबादी बढ़ गई है, चीज़ें जो हैं वो बहुत हद तक तब्दील हो गई हैं, बट कुराक्रम हाईवे की अभी भी वो जो फील है वो आती है जब आप कुराक्रम हाईवे से सफ़र करते हैं। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। नाज़रीन, वो कहते हैं ना, जब ख्वाब बड़े हो और मेहनत सच्ची हो तो सरहदें रुकावट नहीं बनती। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही पाकिस्तानी सपूत से जिसने यूरोप के दिल में, जर्मनी के मैदानों पर कराटे की दुनिया में अपनी धाक बिठा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कराटे एथलीट, जर्मन नेशनल चैंपियन और यूरोपीय मेडलिस्ट राजा रेहान अहमद की, जिनका वतन तो पाकिस्तान है, मगर रेहान गुज़िश्ता चंद बरसों से आलमी सतह पर जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रवां माह जर्मनी में मुनक़िद होने वाली इंटरनेशनल राइन शियाए कराटे टूर्नामेंट में
जहां दुनिया भर से 1494 खिलाड़ियों ने शिरकत की, वहां राजा रेहान ने अंडर 13 मास्टर क्लास कैटेगरी में ऐसी शानदार कारकर्दगी दिखाई कि पूरा एरिना पाकिस्तानी टैलेंट का मोतरफ हो गया। रेहान ने सेमीफाइनल में जर्मनी के माइनास फाइटर को 1-0 से हराया, जबकि फाइनल में नेदरलैंड्स के खिलाड़ी को 3-0 से शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सिर्फ यही नहीं, राजा रेहान ने सीनियर कैटेगरी में भी हिस्सा लिया और वहां भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके ये साबित कर दिया कि तजुर्बा, फिटनेस और डिसिप्लिन उम्र के मोहताज नहीं होते। राजा रेहान सिर्फ एक टूर्नामेंट के हीरो नहीं है, बल्कि वो जर्मन नेशनल चैंपियनशिप 2024 और यूरोपीय चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट और दर्जनों और इंटरनेशनल टाइटल्स के हामिल एथलीट हैं। बिल्कुल, मजीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। रेहान हमारे साथ ही मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आप ये चैंपियनशिप्स जीते हैं। आपका जर्मनी तक का सफर कैसा रहा, ये बताइएगा। सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था और कैसे कराटे के मैदान में आप उतरे जर्मनी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू हैविंग मी हियर विद यू। और बहुत मुश्किल सफ़र था स्टार्ट से ही, बिकॉज कराटे एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें आपको स्ट्रगल इसलिए करना पड़ता है। पाकिस्तान से अगर आप इसको स्टार्ट करें तो स्पॉन्सर इसके आगे आपको स्पॉन्सर नहीं करेगा, क्योंकि इस कराटे में इतना इसको कोई जानता नहीं है। जिस तरह के हमारे क्रिकेट को सपोर्ट किया जाता है, उस तरह कराटे को नहीं सपोर्ट किया जाता। और मुझे फर्स्ट टाइम चांस मिला रोमानिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पाकिस्तान टीम की तरफ से, बट उधर हमें अपने एक्सपेंसेस करने थे। और मेरे वालिद साहब के जो एक फ्रेंड थे कर्नल तहसीन, उन्होंने मुझे फुल स्पॉन्सर किया। और फिर मैं वहाँ जो रोमानिया आया और मैंने 3rd प्लेस ली वहाँ पाकिस्तान के लिए, और 6 मंथ्स मैंने रोमानिया के लिए खेला। और फिर मुझे जर्मन क्लब से ऑफर आई कि आप हमारी तरफ से खेलें, और फिर उसके बाद ये मेरा वहाँ से सफर शुरू हुआ। और जर्मनी में फर्स्ट ईयर मेरा बहुत टफ था, मैं कोई मेडल नहीं ले पाया, क्योंकि आपको पता है ऑब्वियसली एक जर्मन यूरोप में कराटे बहुत आगे है हर क्लब। और यहाँ पे एक इसकी 16 स्टेट्स हैं जर्मनी के अंदर, तो 16 स्टेट्स में से 16 टफ प्लेयर्स आते थे और हमेशा से वो लोग प्रिपेयर होके आते थे, और मैं उस तरह का रेडी अपने आप को नहीं समझता था। बट 2023 में जो है मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया, उसके बाद मैंने अपनी जो कामयाबियों का आगाज किया। जबरदस्त। अच्छा रेहान, डेफिनेटली आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, भले वो कराटे हो या कोई भी एथलेटिक्स, कोई भी एथलीट्स हो, हमारे पास बेतहाशा है माशाल्लाह। लेकिन हाँ, ये मसाइल ज़रूर है कि सपोर्ट करने वाले लोग कम हैं, स्पॉन्सरशिप के मसाइल ज़रूर फेस करने पड़ते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल रायनशाह जो इतना बड़ा टूर्नामेंट है, तकरीबन 1500 खिलाड़ी होते हैं, वहाँ पर किस तरीके से आपने प्रेशर को हैंडल किया, और अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतना आपके लिए कितना मुश्किल रहा, कितना चैलेंजिंग था? If you ask me, I was already prepared. मैं मेंटली तौर पर रेडी था इस इवेंट के लिए, बिकॉज मैंने आपको बताया कि 2022-23 में मैं अपनी मिसेस से मिला, जो एक फिजिकल कोच भी थी। हमारी मुलाकात एक ट्रेन में हुई, और वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने मेरे पे बहुत वर्कआउट किया, और 2024 में मैं ऑलरेडी जर्मन नेशनल चैंपियन बन चुका था। तो आफ्टर दिस आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और उस कॉन्फिडेंस को लेके मैं हर मैदान में जाता था। और मैंने सिर्फ ना कि जिस रायनशाह बल्कि लास्ट ईयर यूरोपियन चैंपियनशिप में 2nd पोजीशन ली जर्मनी के लिए। तो रायनशाह बहुत बड़ा इवेंट था। अ लिटिल बिट आई फील दैट आई डोंट नो हाउ इट मेक, बट मैं वहाँ जब गया, एक तो वहाँ पे तादाद प्लेयर्स की देख के और हॉल एवरीथिंग सेटिंग देख के थोड़ा सा हुआ कि कैसे हुआ ये, बट मैं ऑलरेडी ये कर चुका था, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं कर पाऊंगा, और मैंने किया। मेरा जो टफ ओपोनेंट था वो जर्मनी का ही था, क्योंकि वो इवेंट में ऑलरेडी वो लास्ट ईयर का चैंपियन था, और उसको मैंने 1-0 से हराया। और फाइनल में नीदरलैंड का जो लड़का था वो सीनियर वेट कैटेगरी में -75 में मेरे से ऊपर था, और मेरी हाइट में भी। राइट। तो रेहान, इसमें कैटेगरीज भी इसी तरह से होती हैं, वेट कैटेगरीज भी होती हैं जिसमें फाइट किया जाता है? होता ये कि वेट कैटेगरी सीनियर कैटेगरी आफ्टर 21 एज इट स्टार्ट 21 अंडर 20 सीनियर कैटेगरी। सो मैं सीनियर कैटेगरी में खेलता -60, मेरा वेट 57 है, बहुत लो वेट है। और जो कैटेगरी मास्टर क्लास है जो U30 मतलब अंडर 30 है, उसमें आप कह लें कि 15 से लेके
30 تک جتنے بھی پلیئرز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں, اس میں ویٹ کا لحاظ نہیں ہوتا, تو اس میں نے گولڈ لیا. رائٹ, زبردست. اچھا ریحان, اصل میں پاکستانی ہیں آپ, دل پاکستانی ہے آپ کا, جرمنی کو لیکن آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, سچویشن آپ کی ایسی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دل میں پاکستان کی کیا اہمیت ہے؟ کبھی دل چاہتا ہے دوبارہ پاکستان کی طرف سے کھیلنے کے لیے؟ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ جو میں پاکستان کے لیے کھیلتا ہوں, جو میرے اندر جذبہ تھا نا, وہ شاید میں نے دوبارہ اس کو بڑا مس کرتا ہوں. بیکاز جب میں نے رومانیہ میں پاکستان کے لیے میڈل لیا تھا نا, تو وہ اندر جو فیلنگس تھی, جو میں یقین کریں کہ میں اپنے آنسو نہیں روک پا رہا تھا, کہ وہ فرسٹ میڈل تھا ایک تو میرا, اور دوسرا پاکستان کے لیے لینا, وہ ایک الگ ہی بات تھی. اور ابھی ان کے لیے بھی میں ظاہر ہے میں جرمن نیشنل ہوں اور جرمنی کے لیے بھی کھیل رہا ہوں, بٹ میں بہت سارے ایونٹس جیتا ہوں, بٹ میں وہ آپ کو بتاؤں کہ 2022 والا مومنٹ میں آج تک میرے دل میں اور دماغ میں, اور وہ میں کبھی نہیں بھول پاتا. اور میری خواہش ہے کہ میں جب بھی کبھی مجھے موقع ملا, ابھی تو میں کانٹریکٹ پہ ہوں, ظاہر ہے میں جرمن ٹیم کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو کبھی فیوچر میں مجھے موقع ملا تو میں ضرور پاکستان کے لیے, نہ کہ ایز اے پلیئر بلکہ ایز اے کوچ بھی خدمات دے سکتا ہوں. ریحان, بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے, اور آپ کا جو جذبہ ہے پاکستان کے لیے وہ آپ کی آواز سنائی دے رہا تھا. امید کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کی امیدیں ہیں, جو بھی آپ کے اہداف ہیں, وہ آنے والے وقت میں آپ پورا کریں. ہم بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک. کرکٹ کی بات کرتے ہیں, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو T20 ورلڈ کپ 2026 کو لے کر سنگین صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے موقف نے کرکٹ حکام کو مشکل انتخاب پر مجبور کر دیا ہے. بنگلہ دیشی حکومت اور کرکٹ بورڈ نے بھارت میں میچز نہ کھیلنے کا اعلان کیا ہے, اور سیکیورٹی خدشات کے باعث اپنی ٹیم کے بھارت نہ جانے پر سخت موقف اختیار کیا ہے. بنگلہ دیش نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے باضابطہ درخواست کی ہے کہ ان کے میچز سری لنکا یا دیگر محفوظ مقام پر منتقل کیے جائیں, اور اس تناؤ کے پیچھے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان والا کیس ہے. IPL سے نکالے جانے کا واقعہ ہے, وہ بھی اثر انداز ہو رہا ہے, جس کے بعد BCB اور حکومت نے سخت موقف اپنایا ہے. پاکستان نے اس معاملے میں بنگلہ دیش کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے, اور کہا ہے کہ کسی ملک کو دوسرے ملک پر دباؤ ڈالنے یا ڈرانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پاکستانی ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بنگلہ دیش کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پاکستان بھی T20 ورلڈ کپ میں اپنی شرکت پر نظر ثانی کر سکتا ہے, جو مسئلے کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے. ICC T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی شرکت کا معاملہ مزید پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے حتمی فیصلہ 21 جنوری کو ہوگا. بین الاقوامی کرکٹ کونسل اس دن یہ طے کرے گی کہ بنگلہ دیشی ٹیم اپنے میچز کہاں کھیلے گی, اور آیا وہ بھارت جائے گی یا نہیں. اس پر ہم نے مزید بات. اور جی ہاں, ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کی جو تیاریاں ہیں وہ روک دی گئی ہیں, اور ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو سربراہ ہیں محسن نقوی صاحب, ان کی ہدایات پر جو یہ جو ورلڈ کپ ہے اس کی تیاریاں روکنے کا حکم دیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ جی کیا PCB کا موقف ہوتا ہے اور سچویشن کیا بننے والی ہے, اور اندر کی خبر کیا ہے, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. محمد یوسف انجم صاحب اسپورٹس تجزیہ کار میں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, الحمدللہ سب خیر. کیا کہیں گے, ساری باتیں جو چل رہی ہیں مل ملا کے معاملہ کہاں جا کے رکتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, گیم آف کرکٹ ان دنوں زوروں پر ہے, اور اس کی جو خبریں اپڈیٹس روزانہ چینج ہوتی جا رہی ہیں. بنگلہ دیش والا جب معاملہ ہوا تو اس وقت بھی یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ ICC کو اب تھوڑا سا اپنا جو سٹانس ہے اس کو لے لینا چاہیے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ جو انڈیا کا اس کو انہوں نے سپورٹ کی ہے, اور اس کا کریڈٹ بھی اتنی طور پر مودی سرکار کو جاتا ہے, جن کی وجہ سے اب انڈیا ان دنوں جگ ہنسائی اس کی ہو رہی ہر طرف سے, اور تنگ نظری انتہا پسندی یہ زوروں پر ہے وہاں پر. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو تنگ نظری ہے یہ ان کے جو انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ ICC میں بھی یہ نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہاں پر بھی ان لوگوں کی اکثریت, ان کے چیئرمین بھی جائشہ انڈیا سے ہی ہیں. ان کا جو ہمیشہ سٹانس رہا ہے پاکستان کے خلاف, بنگلہ دیش کے خلاف, اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف. ابھی چند دن پہلے ہم نے خبریں آئی تھی کہ ان کے جو پاکستانی بیک گراؤنڈ رکھنے والے کرکٹر جو مختلف ٹیموں میں ہیں ان کے ویزے روک دیے گئے تھے. پھر اس پر یقینی طور پر سب نے شور مچایا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, پاکستان کو لے کر اب کیوں بدنام کر رہے ہیں. جو اب یہ تمام کرکٹرز اپنے اپنے ممالک میں سیٹ ہو چکے ہیں, وہاں پر ان کی ٹیموں کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو وہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ اب ان کو عقل آ گئی تھوڑا سا انڈین کو, ICC کو بھی, کہ انہوں نے ویزے جاری کرنا شروع کر دیے. اب بات رہی بنگلہ دیش کے, کیونکہ بنگلہ دیش کا جو سٹانس ہے بالکل جائز ہے. پاکستان نے بھی ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ جو ان کی گورنمنٹ کہتی ہے اس کے مطابق اس کو ڈیسیژن لینا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ICC چیمپئن ٹرافی تھی پاکستان میں ہونی,
تو اس وقت انڈین گورنمنٹ نے یہ سٹانس لیا تھا کہ ہمارے جو ٹیم ہے وہاں پر غیر محفوظ ہیں، وہاں پر جا کر نہیں کھیلیں گے۔ ایشیا کپ میں بھی آپ نے یہ صورتحال دیکھی کہ انڈیا نے یہ سٹانس اپنایا تھا۔ تو اب جو ایک چیز جو روایت شروع کی تھی انڈیا نے، اب وہی چیز بنگلہ دیش دہرا رہا ہے، تو اس پہ پھر ان کو اعتراض کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو لاجک بنتی ہے نا، اگر ان کی گورنمنٹ روک دیتی ہے کہ آپ نے وہاں پر نہیں جانا، تو پھر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کہ آپ کو فوری طور پر فیصلہ کرے۔ اور اسی یہی وجہ کہ آئی سی سی اب تھوڑا سا سوچ بچار بھی کر رہی ہے، کوئی نہ کوئی صورتحال نکالا جائے۔ ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی 2 دن پہلے بنگلہ دیش میں، وہاں پر بھی یہ بات دہرائی گی کہ جو وینیوز کے حوالے سری لنکا والے وہاں پر رکھے جائیں۔ بنگلہ دیش نے یہ اپنا سٹانس دہرایا تھا کہ وہ انڈیا میں جا کر کبھی نہیں کھیلیں، کیونکہ آپ کو پتا کولکتہ ممبئی میں یقینی طور پر بہت زیادہ انتہا پسندی ہے، اس چیز کو لے کے سیاست وہاں پر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اب چارہ کوئی نہیں ہے آئی سی سی کے پاس۔ بالکل، اور آپ دیکھیں نا، ایک کرکٹر پہلے سے جو کھیل رہا ہے اس کو بھی الوداع کہہ دیا جاتا ہے، تو یہ تو ان کے لیے باعث شرم ہے۔ اور ایسا کرکٹرز کے ساتھ اگر وہ رویہ رکھیں گی تو پھر ٹیمیں آپ کے ساتھ بھی رویہ ایسا ہی رکھیں گی۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو چیئرمین پی سی بی ہیں محسن نقوی صاحب، ویسے تو ماسٹر سٹروکس کھیلتے آئے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے بھی جو ایشیا کپ کی ٹرافی کا معاملہ تھا، اور اس سے پہلے پھر انہوں نے جو اسٹیڈیمز کی تعمیر نو کی، اس کے بعد جو پول بنایا انہوں نے ٹیم کا، جس میں پہلے ہمیں دکھائی دے رہا تھا کہ بڑے بڑے کھلاڑی تھے لیکن پرفارم نہیں کر رہے تھے، اس کا پول بنایا، بہت اچھے اقدامات انہوں نے کیے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے یہ قدم بھی جو بنگلہ دیش کی حمایت کا اعلان ہے، یہ بھی اسی ڈائریکشن میں ایک اور قدم ہے؟ بالکل، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہمیشہ موقف رہا ہے کہ جو صحیح بات اس کے ساتھ دینا چاہیے۔ جب انڈیا یہ کر سکتا ہے تو پھر دوسرے ممالک کو حق یہ کیوں حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کسی بھی وینیو پر کھیلنے سے انکار کریں؟ اس لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی ان کی حمایت کا یہ تھوڑا اپنا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے ہم نے خبر دی تھی کہ پاکستان کے میدان بھی حاضر ہیں، اگر کوئی وینیوز کا ایشو ہے سری لنکا میں تو پاکستان میں آ کر میچز کھیل لیں۔ اس پر بھی کوئی بات نہیں بنی، آئی سی سی نے اس بات کو بھی مسترد کیا، اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے صورتحال کو کہ اگر بنگلہ دیش کی ٹیم کا جو مطالبہ وہ پورا نہیں کیا جاتا تو پھر ہو سکتا کہ پاکستان وڈرا کر لے۔ لیٹس سپوز اگر وڈرا کر جاتی ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان، جیسے پاکستان بنگلہ دیش کی حمایت میں، تو پھر ورلڈ کپ کا انعقاد کیا مشکل میں نہیں پڑ جائے گا؟ دیکھیں، صورتحال یقینی طور پر ایک الارمنگ صورتحال ہے آئی سی سی کے لیے، ان کو تھوڑا اپنی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، بہتر فیصلے کرنے چاہیے، اور میرے خیال میں جو مطالبہ ہے بنگلہ دیش کی اتنا برا نہیں ہے، اس کو بات مان لینی چاہیے۔ اگر وہاں پہ وینیوز جو کھیلنے میں ان کو تھوڑا مشکلات کا سامنا ہے وہ نہیں جانا چاہتے تو ان کے وینیو چینج کرتے، اس میں کوئی اتنی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اب چونکہ یہ انا کا مسئلہ بن چکا ہے، انڈیا کا بھی اور آئی سی سی کا بھی، دونوں جگہ پر انڈین وہ لوگ ہی وہاں پر چلیں سمجھے ہم انا کا مسئلہ ہی اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو اگر انا کا مسئلہ بنتا ہے، تینوں ٹیموں کا انا کا مسئلہ بن جاتا ہے اور تینوں بورڈز کا انا کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اب تو سر دست انہوں نے ایک بھارتی میڈیا نے یہ واویلا کرنا شروع کیا کہ اگر بنگلہ دیش کی ٹیم نہیں آتی کھیلنے تو پھر اسکاٹلینڈ کو شامل کر لیا جائے گا آئی سی سی کی طرف سے۔ یہ وہ چیزیں سامنے لے کے آ رہے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ پہلے اپنے میڈیا کو کہہ دیتے ہیں، وہ اس طرح کی کوئی پھلجڑی لگا دیتے ہیں، پھر بعد میں اب آپ نے بنگلہ دیش بیک آف نہیں کرے گا پھر بھی۔ اب میرے خیال میں کیونکہ بنگلہ دیش کا یہ موقف جائز ہے، دوسرے ممالک میرے خیال میں تھوڑے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، حالانکہ مسائل سب کے لیے ہیں، سب سارے ناخوش ہیں انڈین کرکٹ بورڈ سے اور آئی سی سی کے، تو فیصلے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان فرض کرو نہیں جاتا بنگلہ دیش کے ساتھ وڈرا کر لیتے، اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ کرکٹ کو ہوگا، آئی سی سی کو ہوگا، کیونکہ ریونیو کا ایشو جب تک آپ کو پتا کہ انڈیا پاکستان کے میچز سے ان کو ساری آمدنی ہوتی ہے، جو ریونیو اگر نہیں آئے گا پھر دوسرے ممالک کو کیسے ریونیو جائے گا، کیسے وہ ریونیو شیئرنگ ہوگی؟ تو میرے خیال میں اس معاملے پر جہاں تک پاکستان نے ان کو سپورٹ کیا ہے، دوسرے ممالک کو بھی سامنے آنا چاہیے اور آئی سی سی پر زور دینا چاہیے کہ جو بنگلہ دیش کا سٹانس ہے وہ بالکل جائز ہے، معقول ہے، اس بات کو مانتے ہوئے وینیو کی فوری طور پر آپ کو تبدیلی کر دینی چاہیے۔ کروٹ بیٹھتا ہے، ذرا جو پاک آسٹریلیا سیریز ہے اس کے حوالے سے بتائیں کیسی تیاریاں ہیں اور کیا کیا چل رہا ہے؟ ہنا، ہم آپ کی طرح ہماری بھی بڑی خواہش تھی کہ میکسویل کو یہاں پر کھیلتے ہوئے دیکھیں، ٹیم ڈیوڈ کو دیکھیں، پیٹ کمنز کو دیکھیں، جارج ہیزلوڈ کو دیکھیں، لیکن یہ لوگ تو نہیں آ رہے، لیکن ان کی پوری ٹیم، باقی جو اسکواڈ ہے 10 ارکان جو ورلڈ کپ کھیلیں گے وہ سارے کے سارے 28 تاریخ کو لاہور میں پہنچ رہے ہیں اور اس کے لیے تیاریاں زوروں پر ہیں۔ جو کارپیٹنگ تھی دوبارہ کر دی گئی ہے روڈ کی قذافی اسٹیڈیم کے باہر، فزیکل ٹکٹس بھی بکنا شروع ہو گئے ہیں، پہلے آن لائن دستیاب تھے، ٹکٹس کے نرخ بھی اتنے زیادہ نہیں رکھے گئے، تو میرے خیال میں ایک بہترین سیریز ہوگی، اور کیونکہ پاکستان کے میدان ہمیشہ کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، خاص طور پہ قذافی اسٹیڈیم،
तो वर्ल्ड कप से पहले जो क्रेज़ है उसमें यकीनी तौर पर बहुत बड़ा इसमें बढ़ावा आएगा और पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर एक अच्छा मौका होगा कि श्रीलंका के बाद एक मजबूत जो दुनिया की नंबर 1 टीम है उसके साथ मैचेस खेलें और फिर वर्ल्ड कप में खेलने के लिए यकीनी तौर पर जाएं वहाँ पर। बिल्कुल यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट पर हमने तो किया, मेला सजा हुआ है इस वक्त और यहाँ पर भी जो सीरीज होने वाली है, हम जो भी फैसला करें, हम वर्ल्ड कप में शिरकत करते हैं नहीं करते हैं, बांग्लादेश का साथ देते हुए अगर आईसीसी हमारी उम्मीदें भर लाता है तो हम उसमें शिरकत करते हैं, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन अच्छी बात यह कि हमारे मैदान सज गए हैं और यहाँ आकर टीमें खेल रही हैं, तो मेला सजा हुआ है, शिरकत जरूर कीजिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। शो के इख्तिताम पर जाते जाते एक बार फिर जिक्र कर लेते हैं कराची का, क्योंकि इस हफ्ते के आगाज़ से ही दिलखराश वाक़े के बारे में हम शो के शुरू में और शो के आखिर में दोनों बार जिक्र ज़रूर करते हैं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है जिसमें मुल्क भर की निगाहें टिकी हुई हैं और दुआएं कर रहे हैं लोग कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको किसी तरह से निकाला जा सके, जो लापता हैं उनकी कोई खबर हो सके, उनके लवाहिकीन वहाँ मौजूद हैं और इस वक्त भी जिंदा बच जाने की तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन स्टिल अभी लोग ये रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मुतासरीन की फैमिलीज बाहर है कि एटलीस्ट उनके प्यारों की बॉडीज उनको दे दी जाएं, और वो जिस तरीके से मलबा गिरा हुआ है बिल्डिंग के अगले हिस्से का, तो वो उसमें जरा सिचुएशन खतरनाक हुई भी है और सर्चिंग का जो अमल है वो इस वक्त भी वहां पर जारी है। बिल्कुल, और इसी हवाले से जो है साजिद रऊफ हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। साजिद, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन कॉल ऑफ कर लिया गया है, मुकम्मल कर लिया गया है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त तकरीबन 40 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका है। अब से कुछ देर पहले ही हमारे डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो, उनसे भी बातचीत हुई थी। उनका कहना था कि ऑपरेशन को मुकम्मल करने में मज़ीद वक्त लगेगा। अगर अब मजबूरी तौर पर इस ऑपरेशन की बात करूँ तो इस ऑपरेशन के दौरान जो है अब तक 20 अफराद की जो है वो लाशें निकाली जा चुकी है, जिनमें से पहले दिन जो है वो 6 अफराद की लाशें निकाली गई थी। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो तकरीबन 14 अफराद की लाशें निकाली गई। इन 20 अफराद में से 7 अफराद की जो है वो शनाख्त हो चुकी है, जबकि जो 13 अफराद हैं उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। ज़्यादातर जो गुज़िश्ता रोज़ जो बॉडीज़ निकली वो आज़ा की शक्ल में थी, जहां उनके निकालने के बाद फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका जो है वो पोस्टमार्टम के दौरान जो उनका DNA लिया गया और जो मुतासरीन यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे उनके भी DNA लिए गए और वो अब जामिया कराची की जो फॉरेंसिक लैब है वहाँ भिजवा दिए गए हैं, जहाँ पर उनकी क्रॉस मैचिंग की जाएगी, प्रोफाइलिंग की जाएगी। उसके बाद जो नतीजा आएगा उसके जरिए जो है उनकी शनाख्त को मुमकिन हो सकेगा। तकरीबन जो अब लापता अफराद की जो फहरिस्त है वो 81 के करीब है, यानी कि अभी भी जो इस जो प्लाजा के अंदर है वो 81 से ज़ायद अफराद में मौजूद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि हैवी मशीनरी की मदद से जो है वो मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा था कि एमएच जिन्ना रोड की जानिब से जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, वहाँ से जो है वो इमारत में जो फंसे लोग थे उनकी लाशें निकाली गई। अब जो इसकी बैक साइड है जो कि अंकल सरिया हॉस्पिटल की जानिब है, वहाँ से अब ये जो पहले दिन जब इस इमारत का जो हिस्सा मुनज़्ज़म हो गया था उसको जो है वो अब हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो इमारत के अंदर दाखिल होकर जो फंसे लोग हैं उनको बाहर निकालने में कामयाब हो सके। अच्छा साजिद, ये बताइएगा कि हमने ये सुना कि जिस दिन से ये सानिया पेश आया तो लवाहिकीन जो हैं वो इस गुल प्लाजा के बाहर मौजूद हैं, अपने प्यारों की अभी तक उनका इंतज़ार उन्हें है, तो यहाँ पर मुतासरीन की फैमिलीज भी मौजूद हैं? देखिए, बिल्कुल तीसरा रोज़ है आज, और जो मुतासरीन बेचारे जो इस इमारत के अंदर मौजूद हैं उनके लवाहिकीन गुज़िश्ता 3 रोज़ से जो है वो गुल प्लाजा के बाहर मौजूद है और किसी उम्मीद के जो है वो मुंतज़िर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कैसर नामी शख्स मौजूद हैं, जिनकी अहलिया, जिनकी बहन और उनकी 18 साल बेटी इस अफसोसनाक हादसे में जो है वो लापता हुई थी। शॉपिंग करने के लिए वो यहाँ आई थी। इस वक्त वो कैसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे अब तक आपके प्यारों से उनको क्या इत्तला मिल सकी है। अभी तक तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। वो हफ्ते की रात 8 बजे के बाद से हमारा उनसे के साथ कोई राब्ता नहीं है, ना ही जो है ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो कहाँ है, ज़िंदा है या नहीं है, किस पोजीशन में है, कुछ पता नहीं है।
اور جو یہاں سے ڈیڈ باڈیز نکلی ہیں وہ بھی جو ہے نا انتہائی کم تعداد میں ابھی آئی ہیں، لیکن ابھی کچھ ریسکیو آپریشن تیز ہو گیا، انشاءاللہ آج جو ہے نا کچھ زیادہ ہو جائے گی، لیکن اب تک ہمیں کچھ بھی معلومات نہیں ملی ہے۔ اچھا کیسر صاحب، آپ عموماً جو گھر یہاں پر گل پلازا میں صرف وہی لوگ آتے ہیں جو کہ شادی بیاہ کی تقریبات کے سلسلے میں شاپنگ کرتے ہیں، کیا آپ کے گھر میں بھی کوئی تقریب تھی یا رینڈم یہ لوگ شاپنگ کرنے آئے تھے؟ جی، یہ جو میری بیٹی ہے نا، یہ میری بہو ہے، اور میرے بیٹے کی شادی ہے اکتوبر آخری ہفتے میں ہوئی ہے، تو ہماری باقی ساری شاپنگ ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ شادی شدہ والا گھر ہے، جس بعض اوقات کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز چاہیے، چلو لاتے ہیں، لینے کے لیے ابھی میری وائف اور میرے وائف کے ساتھ جو یہ بہن ہے ہماری، یہ آ رہی تھی، لیکن میری یہ بہو تو ان کے ساتھ ایسے ہی آئی ہے، مطلب چلے آئس کریم کھا لیں گے، کچھ باہر کھا لیں گے، پھر آ جائیں گے، تو اس کے لیے آئی ہے، مگر آ کر کے 8 بجے کے بعد جو ہے نا وہ ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہوا، اور اس میں وہ پھنس گئے۔ پھر 8 بجے کے بعد ہم نے 10 بجے جب رابطہ کیا تو پھر جو ہے نا ان کا رنگ جا رہا ہے، لیکن کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ہفتے کے دن 1 بجے تک رنگ ہوتا رہا، ہفتے کے دن 1 بجے تک رنگ جاتا رہا، لیکن ان کے ساتھ کوئی ہمارا رابطہ نہیں بنتا تھا۔ جب یہ پسے 12 بجے 1 بجے تک رات کو اتوار والی رات کو میرے بچے اس کی تلاش میں آئے، صبح 7 بجے مجھے بلایا، میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ بھائی واقعی بلڈنگ میں آگ لگی ہے اور ہمارے بچے اس وقت تک بھی لاپتہ ہے، ابھی تک بھی لاپتہ ہے۔ پھر یہ ہم نے ڈی جی رینڈرز کو اپنے جو ہے نا یہ جو ڈی جی ریسکیو ہے اس کو جو ہے ہم نے قوائف لکھوائے، نام لکھوائے، اپنے نمبر دیے۔ ساجد، یقیناً جو لواحقین کی اس وقت کی صورت ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہے، وہ خود بھی آپ دیدہ ہیں، اور یقین مانیے ہمارے دل بھی ان کے ساتھ ہی دھڑک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے، اور جو ریسکیورز کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے کہ ان لوگوں کے جو پیارے اندر ہیں، جن کی باڈیز ہیں، انہیں جلد از جلد ان کے حوالے کیا جائے تاکہ کچھ حد تک انہیں صبر ملے۔ ایکسپریسو سے ہمیں دیجیے اجازت، کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔